بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے فصل افعال المدح والذم، افعال مدح اور ذم کے بارے میں، یعنی وہ افعال جو مدح کے لیے بیان ہو جاتے ہیں اور وہ افعال جو مذمت کے لیے بیان ہوتے ہیں۔ مدح کا معنی تعریف، وہ الفاظ جو تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وہ الفاظ کے جو مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان دونوں افعال کو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے بیان فرمائیں گے، افعال مدح اور افعال ذم کو۔ ما وضع لانشاء مدح او ذم، یہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں مدح، تعریف اور مذمت کے انشاء کے لیے۔ مدح یعنی کہ اس میں خبر نہیں دیتے آپ، بلکہ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاء کا معنی کسی کام کو کرنا، آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی تعریف کی آپ خبر نہیں دے رہے ہوتے۔ خبر تو یہ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ زید اچھا آدمی ہے، یہ خبر ہے، اور آپ کسی کی اچھائی کو بیان کرتے ہیں اور آپ اس اچھائی کی خبر دینے کے ارادے سے اس کو نہیں بیان کر رہے، بلکہ آپ اگلے کو بتانا چاہ رہے کہ اس شخص کو دیکھو، اس شخص میں بہت ساری اچھائیاں، اس لیے میں اس کو اچھا کہہ رہا ہوں۔ اما المدح فلہ فعلان، مدح کے لیے دو فعل استعمال ہوتے ہیں۔ تعریف کے لیے مدح کے لیے کتنے فعل استعمال ہوتے ہیں؟ تعریف کے لیے دو فعل استعمال۔ نمبر ایک نعمہ، وفاعلہ اسم معرف، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی ترکیب کا طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ فعل مدح میں جو نعمہ ہے، اس کے بعد جو الف لام والا اسم آئے گا وہ اس نعمہ کا فاعل بنے گا، اس نعمہ کا وہ کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا۔ وفاعلہ، اور اس کا جو فاعل ہوگا اسم معرف باللام، وہ ایسا اسم ہوگا جو معرف باللام ہوگا، نحو جیسے نعم الرجل زید۔ اب الرجل کو ہم نعمہ کا فاعل بنائیں گے، اور زید یہ ہے مخصوص بالمدح۔ مخصوص بالمدح کا کیا مطلب؟ کہ تعریف اس کی جا رہی ہے، نعم الرجل زید، زید کتنا ہی اچھا آدمی ہے۔ او مضاف الی المعرف باللام، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی ترکیب کی دوسری صورت بیان فرماتے ہیں کہ اس کا فاعل یا تو معرف باللام ہوگا، یا پھر اس کا فاعل نکرہ معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا۔ اس کی بھی مثال دی ہے، جیسے نعم غلام الرجل زید، اب غلام نکرہ ہے جو کہ الرجل کی طرف معرف باللام کی طرف مضاف ہوا ہے، اور یہ اس کا فاعل ہے، اور زید یہ مخصوص بالمدح ہے۔ مخصوص بالمدح کا کیا مطلب؟ کہ تعریف زید کی جا رہی ہے۔ وقد يكون فاعله مضمرا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نعمہ کی ترکیب کا تیسرا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ نعمہ بسا اوقات ضمیر اس کی فاعل بنتی ہے، اور جب ضمیر فاعل بنے گی تو اس وقت ضروری ہے کہ اس ضمیر کی تمییز، اس ضمیر کی تمییز نکرہ منصوبہ کے ساتھ لائی جائے، یہ ضروری ہے۔ جیسے نعم رجلا زید، اب نعمہ کے اندر ہوا ضمیر یہ نعمہ کا فاعل ہے، اور وہ فاعل ممیز ہے، اور رجلا اس کی تمییز ہے، ممیز تمیز مل کر نعمہ کا فاعل ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ وقد یکون فاعلہ مضمرا، اور کبھی نعمہ کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہوگی۔ ویجب تمییزہ بنکرۃ منصوبۃ، اس کی جو تمییز ہوگی ضروری ہوگا اس کی تمییز لانا نکرہ منصوبہ کے ساتھ، نحو جیسے نعم رجلا زید، او بما نحو قوله تعالی فنعم ما ہی، ای نعم شیئا ہی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ ضمیر کو فاعل بنائیں گے، اس کی تمییز یا تو نکرہ منصوبہ کے ساتھ لائیں گے، یا پھر اس کی تمییز آپ ما کے ساتھ لائیں گے، اور وہ ما موصولہ ہوگا۔ جیسے فنعم ما ہی، اب اس میں نعمہ، یہ جو نعمہ ہے اسی کو نعمہ پڑھائے، فنعم، نعم
नून के कसरा के साथ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है निअमा। तो यहाँ पर जो निअमा है वो फेल है, उसके अंदर जमीर फाइल है, और ये जो माँ है ये तमयीज है उस हुआ जमीर की, और ये हिया ये मखसूस बिल मदा है। औ बिमा या तमीज आएगी माँ के साथ, नहवु कौलिही ताला, जैसा कि अल्लाह ताला के इरशाद है फनिअम्मा हिया, आई निअम शैअन हिया, यानी कितनी ही वो अच्छी चीज है। वज़ैदुन युसम्मल मखसूस बिल मदह, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जहाँ पर आलम जो इस्तेमाल हो रहा है और रजुल के बाद वो मखसूस बिल मदह कहलाता है। वहब्बज़ा नहवु हब्बज़ा ज़ैदुन, फहब्ब फ़िअलुल मदहि व फ़ाइलुहु ज़ा, वल मखसूस बिल मदहि ज़ैदुन। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह अफ़आल मदह में से दूसरे फेल को बयान फरमाते हैं। हमने कहा था ना कि मदह के लिए, तारीफ के लिए कितने फेल इस्तेमाल होते हैं? तारीफ के लिए दो फेल इस्तेमाल होते हैं। तारीफ के लिए कितने फेल इस्तेमाल होते हैं? दो। उसमें पहला था नेअमा, अब ये दूसरा फेल है, और दूसरा फेल क्या है? हब्बजा। इसकी मिसाल जैसे हब्बजा ज़ैदुन, फहब्बा, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह इसकी तरकीब का तरीका बयान फरमा रहे हैं। इसकी तरकीब भी आसान है। फरमाते हैं कि इसकी तरकीब का तरीका ये है कि हब्बा फेल मदा होगा, और ये जो जा है इसके साथ मिला हुआ ये जा इसका फाइल बन जाएगा, और जैद मखसूस बिल मदा होगा। फहब्बा फ़िअलुल मदहि, फहब्बा फसहब्बा फेल मदा है, वफ़ाइलु, और इसका जो फाइल है जा है, वल मखसूस बिल मदहि ज़ैदुन, और मखसूस बिल मदा जो है ये जैद है। अच्छा जी। वयजूज़ अन यक़अ क़ब्ल मख़सूसिन हब्बज़ा औ बअदहु तमयीज़, नहwu हब्बज़ा रजुलन ज़ैदुन व हब्बज़ा ज़ैदुन रजुलन, औ हाल नहwu हब्बज़ा राकिबन ज़ैदुन व हब्बज़ा ज़ैदुन राकिबन। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह एक फायदा बयान फरमा रहे हैं। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मखसूस बिल मदा से पहले, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं उससे पहले या उसके बाद किसी तमयीज का जिक्र करना जायज है। जैसे किसी तमयीज का जिक्र करना क्या है? जायज है। इसकी मिसाल जैसे हब्बज़ा रजुलन ज़ैदुन, अब यहाँ रजुलन तमयीज है जो कि ज़ैदुन मखसूस बिल मदा से पहले इस्तेमाल हो रही है। और ये भी जायज है कि मखसूस बिल मदा से पहले हाल आ जाए, जैसे हब्बज़ा राकिबन ज़ैदुन, राकिबन इसमें फाइल है ना, और हम पढ़ चुके हैं कि फेल के बाद जब इसमें फाइल हालत नस्बी में आता है तो वो हाल बनता है। तो हब्बज़ा ज़ैदुन राकी, हब्बज़ा राकिबन ज़ैदुन में राकिबन क्या बनेगा? हाल, और जा जो है ये बनेगा जुल हाल। और इसी तरह ये भी जायज है कि हाल जो है वो बाद में आ जाए, ज़ैदुन से मखसूस बिल मदा से बाद में आ जाए, ये भी जायज, जैसे हब्बज़ा ज़ैदुन राकिबन। तो खुलासा क्या निकला कि मखसूस बिल मदा जो है जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, आप उससे पहले तमयीज भी ला सकते हैं, आप उससे पहले हाल भी ला सकते हैं, आप उसके बाद भी हाल ला सकते हैं। ये तीनों सूरतें जायज है। तमयीज भी जायज है, हाल लाना भी जायज है, फिर हाल के लिए ये भी जायज है कि वो पहले आ जाए या बाद में आ जाए। वह यजूज, और जायज है अन यक़अ क़ब्ल मख़सूसिन क़ब्ल मख़सूसी हब्बज़ा, हब्बज़ा के मखसूस से पहले, यानी ये हब्बज़ा के बारे में बात हो रही है, हब्बज़ा के मखसूस से पहले या उसके बाद तमयीज आ जाए। नहwu जैसे हब्बज़ा रजुलन ज़ैदुन, अब ये रजुलन तमयीज है, जा जो है ये मुमय्यज है, मुमय्यज तमीज मिलकर हब्बा का फाइल है, और ज़ैदुन मखसूस बिल मदा है। अब मखसूस बिल मदा से पहले तमयीज आई है, बाद में भी आ सकती है, जैसे हब्बज़ा ज़ैदुन रजुलन, यहाँ पर जा मुमय्यज है, रजुलन तमयीज है, मुमय्यज तमीज मिलकर फाइल है, और ज़ैदुन जो है ये मखसूस बिल मदा है। और हाल, या फिर हाल आ जाए, हाल भी पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, जैसे हब्बज़ा राकिबन ज़ैदुन, राकिबन हाल है। तरकीब कैसे करेंगे? हब्बा फेल, जा जुलहाल, राकिबन हाल, हाल जुलहाल मिलकर हब्बा का फाइल, ज़ैदुन मखसूस बिल मद। इसी तरह बाद में भी आ सकता है, हाल मखसूस बिल मदा के बाद आ जाए, जैसे हब्बज़ा ज़ैदुन राकिबन। व अम्मा ज़म्मु फलहु फ़िअलान, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं
کہ مذمت کے لیے بھی دو فعل استعمال ہوتے ہیں، مذمت کرنے کے لیے بھی کتنے فعل استعمال ہوتے ہیں؟ دو۔ اس میں ایک بئسا ہے اور دوسرا ہے ساء، بئسا اور ساء۔ بئسا کی مثال جیسے بئس الرجل زید، بئس غلام الرجل زید، بئس رجلا زید۔ اب مثالیں انہوں نے تین دی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح افعال مدح میں مخصوص بالمدح ہوتا ہے، اسی طرح افعال ضم میں مخصوص بالضم ہوتا ہے۔ تو بئسا یہ فعل ضم ہے، اس کا فاعل الف لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اس کا فاعل نکرہ الف لام کی طرف مضاف ہو یہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ بئسا کے اندر ضمیر کو آپ فاعل بنائیں اور اس کی تمجیز نکرہ منصوب کے ساتھ لے کر آ جائیں، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ وسا، اور اسی طرح افعال ضم میں سے ایک سا ہے، اس کی بھی مثالیں دے رہے ہیں، سا الرجل زید۔ مثالوں سے یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ الرجل جو ہے یہ سا کا فاعل ہے جو کہ معرف باللام ہے، سا غلام الرجل زید۔ اب یہاں پر غلام الرجل مضاف مضاف الیہ مل کر سا کا فاعل ہے، یہاں پر جو فاعل ہے وہ نکرہ مضاف ہے معرف باللام کی طرف، اور سا رجلا زید۔ اسی طرح وسا مثل بئس فی سائر الاقسام، سا جو ہے یہ تمام احکامات میں بئسا کی طرح، اور بئسا کس کی طرح ہے؟ ترکیب میں نعمہ کی طرح۔ یہ ہو گئے افعال مدح و ضم، دو افعال مدح اور دو افعال ضم ہے۔ القسم الثالث فی الحروف، حروف کی اب قسم بیان فرما رہے ہیں۔ وقد مزہ تعریف ہو، حرف کی تعریف تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حرف وہ ہے جو مستقل معنی نہیں رکھتا بلکہ اس کو ضرورت پڑتی ہے کلام کی، کسی اور لفظ کی معنی کو بیان کرنے کے لیے۔ جیسے من، اور مثال کے طور پر کوئی بھی حرف لے لیں، من لے لیں آپ، کیا نام ہے اس کا، با لے لیں، تا لے لیں، کوئی بھی لے لیں، ان کا معنی تو ہوتا ہے لیکن مستقل معنی نہیں ہوتا ان کا، مستقل معنی کے لیے ان کو اور الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ واقسام سبعۃ عشرہ، اس کی 17 اقسام ہے۔ نمبر 1 حروف الجر، اب یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حروف الجر وحروف المشبہۃ بالفعل وحروف العطف وحروف التنبیہ وحروف النداء وحروف الاجاب وحروف الزیادۃ وحرف التفسیر وحروف المصدر وحروف التحذیر وحرف التوقع وحرف الاستفهام وحروف الشرط وحرف الردع وتاء التانیث الساکنۃ والتنوین ونون التاکید۔ یہ سارے حروف ہیں، 17 جو اقسام ہیں۔ نمبر 1 حروف جر ہیں، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل ہیں، نمبر 3 حروف عطف ہیں، نمبر 4 حروف تنبیہ ہیں، نمبر 5 حروف ندا ہیں۔ اسی طرح سارے حروف جتنے بھی آپ کے سامنے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو حروف جر کی طرف آ جائیں۔ حروف وضعت لافضاء الفعل وشبهه او معنى الفعل الى ما يليه۔ آسان سی تعریف کی ہے حروف جر کی کہ حروف جر وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو فعل کو یا شبہ فعل کو یا فعل کے معنی کو اس چیز تک پہنچا دیتے ہیں جس چیز سے پہلے یہ حروف لگے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی چیز کو کھینچ کر دوسرے تک لے جانا، تو حروف جارہ یہی کام کرتے ہیں کہ فعل کو یا شبہ فعل کو یا پھر فعل کے معنی کو کھینچتے ہیں اور کہاں تک لے کر جاتے ہیں؟ جن کے شروع میں یہ خود لگے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، مررت بزید، میں گزرا زید کے ساتھ۔ اب گزرنے والے معنی کو کھینچا با نے اور زید تک لے گیا۔ میں گزرا کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، یعنی میرے گزرنے کا جو معنی ہے وہ کس کے ساتھ پایا گیا؟ زید کے ساتھ۔ وَأَنَا، یہ تو تھی فعل کی مثال کہ فعل کے معنی کو حرف جار نے کھینچا اور زید تک لے گئے۔ اب شبہ فعل کی مثال، شبہ فعل آپ سمجھتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل۔ وَأَنَا مَارٌ بِزَيْدٍ، اب مارٌ شبہ فعل ہے، اس میں فاعل ہے نا، تو شبہ فعل کے معنی کو با کے ذریعے سے کہاں تک پہنچایا گیا؟ زید تک۔ وَهَذَا فِي الدَّارِ أَبُوكَ، اب یہ حاضہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کے اندر اشیرو واحد متکلم فعل والا معنی پایا جاتا ہے، نہ تو یہ فعل ہے نہ ہی شبہ فعل ہے، لیکن اس کے اندر فعل والا معنی ہے۔ اس فعل والے معنی کو کہاں پہنچایا گیا؟ دار کے اندر، کہ حاضہ یہ گھر میں تیرا باپ ہے، ای الذی اشیر الیہ فیہا، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ اس میں ہے۔
اب یہ عبارت ذکر کیوں کی ہے؟ یہ حاضہ کا معنی بیان کرنے کے لیے کہ حاضہ جو ہے یہ اشیر واحد متکلم کے معنی میں ہوتا ہے. وہی 19 حرفن، یہ ٹوٹل 17 حروف ہیں، حروف جارہ. ٹوٹل حروف کی تعداد بھی 17 ہے، پھر حروف جارہ کی تعداد بھی 17 ہے. ان میں سے من ہے وہی الابتداء الغایت، یہ کام کی ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. وعلامته ان يصح في مقابلته الانتہاء، من جو ہے یہ ابتدا کے لیے آتا ہے، لیکن کب آتا ہے؟ جب اس کے مقابلے میں انتہا موجود ہو. نحو جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے چلنا شروع کیا بصرے سے. اب یہ ابتدا ہے، کوفے تک یہ انتہا ہے. جب ابتدا کے بعد انتہا بھی آ جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ من یہاں پر ابتدا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ولید تبیین، اسی طرح من ہے یہ تبیین کے لیے بھی آتا ہے، وضاحت کے لیے بھی آتا ہے. وعلامت، اس کی علامت کیا ہے کہ ان یصح وضع الذی مکانہ، کہ جب یہ من تبیین کے لیے اور وضاحت کے لیے آئے گا تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کی جگہ پر آپ الذی لگا دیں گے، من کو ہٹائیں الذی کو لگائیں، تو کسی طرح کے معنی میں خرابی نہ ہو، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں من وضاحت کے لیے آیا ہے. فقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ اللَّوْثَانِ، بس تم گندگی سے بچو. من الاوثان، یہ من وضاحت کے لیے ہے کہ کس چیز کی گندگی سے بچیں. من الاوثان وضاحت ہوگی کہ بتوں کی گندگی سے آپ بچیں. اب یہ جو من ہے یہ ہٹائیں اور الذی لے کر آ جائیں اور یوں پڑھیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ الَّذِی الاوثان، تو پھر بھی معنی آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک، کہ آپ گندگی سے بچو جو گندگی بتوں کی ہے. وَلِلتَّبْعِیضِ، اور اسی طرح من جو ہے یہ تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کچھ والا معنی اس کا پایا جاتا ہے، کچھ. اور اس کی علامت کیا ہے کہ آپ من کو ہٹائیں، اس کی جگہ بعض کا لفظ لگا دیں، تو پھر بھی معنی میں کسی قسم کی خرابی نہیں آتی. نحو جیسے اخذت من الدراہم، میں نے کچھ دراہم لیے. اب یہاں پر جو من ہے یہ بعض کے معنی میں، ای بعض الدراہم. وزائدۃ، اسی طرح من زائد بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اس کی کیا علامت ہے کہ اگر آپ من کو ہٹا دیں، کوئی اور حرف آپ وہاں پر نہ بھی لگائیں، پھر بھی معنی کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. اللہ یختل المعنی باسقاطها، کہ نہیں خلل پڑتا معنی کے اندر اس کو ساکت کرنے کے ساتھ بھی. نحو جیسے ما جانی من احد، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا. من کو ہٹاؤ اور یوں پڑھو ما جانی احد، پھر بھی ترجمہ وہی ہوتا ہے. ولا تزاد من فی الکلام الموجب خلافا للکوفیین واما قولهم قد كان من مطر وشبهه فمتأول. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کلام موجب کے اندر، اب کلام موجب کس کو کہتے ہیں یہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں. کلام موجب کہتے ہیں وہ کلام جس کے اندر نفی نہیں استفہام نہ ہو، وہ کلام موجب ہے، مثبت کلام ہے، نہ اس میں نہیں ہے، نہ اس میں نفی ہے، نہ اس میں استفہام ہے. تو بصریین کے نزدیک، جو نحویوں کا ایک بڑا گروہ ہے، ان کے نزدیک کلام موجب کے اندر من زائد استعمال نہیں ہوتا، لیکن کوفیین کے نزدیک من زائد ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ کلام موجب ہو چاہے وہ کلام غیر موجب ہو. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، یہاں سے کوفیوں کی جو دلیل ہے کہ من استعمال ہوتا ہے کلام موجب میں بھی زائد، جیسے قد کان من مطر، وہ کہتے ہیں من یہاں پر زائد ہے. اور اسی طرح کوئی اور کلام بھی ہے جس کے اندر من جو ہے وہ زائد ہے. اب قد کان من مطر کا معنی کوفیوں کے نزدیک کیا ہوگا کہ کچھ بارش ہوئی. من مثال کے طور پر اگر من کو آپ بعضیت میں لیتے ہیں، زائد نہیں لیتے، کلام موجب کے اندر تو زائد ہوتا ہی نہیں ہے بصریوں کے نزدیک. اب یہ کلام موجب ہے، یہ کیا ہے؟ کلام موجب. اور بصریوں کے نزدیک یہ جو من ہے یہاں پر یہ زائد استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا ایک معنی ہے. لیکن کوفیوں کے نزدیک یہ من یہاں پر کیا ہے؟ زائد ہے، کیونکہ کلام موجب ہے. اور بصریوں کے نزدیک کلام موجب میں من زائد نہیں ہوتا، کوفیوں کے نزدیک من زائد ہوتا ہے کلام موجب کے اندر بھی. تو یہاں پر من زائد ہے کوفیوں کے نزدیک. تو قد کان من مطر کا معنی ہوگا بارش ہوئی کوفیوں کے نزدیک، جبکہ بصریوں کے نزدیک اس کا معنی ہوگا کچھ بارش ہوئی. وشیب، اور اس کے مشابہ اور بھی کافی سارے کلام ہیں. فمتأول، اب کوفی کہتے ہیں کہ یہاں پر من دیکھیں زائد ہے، لیکن بصری اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس کی ہم تعویل کریں گے کہ یہ زائد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر من استعمال اور اس کا معنی بھی ہے. وَإِلَى،
حروف جارہ میں سے دوسرا حرف ہے الا، وہی الانتہاء الغایت، یہ کسی کام کی انتہا کو بیان کرتا ہے، کما مرہ جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے، اوپر مثال آپ نے پڑھ لی ہے، صرف من البصرۃ الی الکوفہ، وہ بمعنی مع، اور کبھی الا جو ہے یہ مع کے معنی میں بھی ہوتا ہے، قلیلا کبھی کبھی، فقولی تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مع المرافق، تو اپنے چہرے کو بھی دھو لو، اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو، کونیوں تک نہیں بلکہ مع المرافق، کونیوں سمیت۔ وحتی، حتی جو ہے یہ الہ کی طرح ہی ہے، حتی جو ہے یہ کس کی طرح ہے؟ الہ کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، یا پھر یہ کلام کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ یا اس کو اب یوں کر لیں کہ یہاں پر جو حتی ہے وہ انتہا کو بیان کر رہا ہے، کہ میں ساری رات سویا رہا صبح تک، یعنی صبح اس میں شامل نہیں ہے، میرے سونے کی جو انتہا ہے وہ صبح تک ہو گئی۔ اور کبھی جو حتی ہے وہ مع کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے قدیم الحاج، حاجی واپس آ گئے، حتی المشاۃ، پیدل حاجیوں سمیت، حتی مع کے معنی میں، یعنی حاجی جو گئے تھے وہ واپس آ گئے، جو جہازوں پر گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، جو پیدل گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ وَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا عَلَى الظَّاهِرِ، یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ حتی جو ہے یہ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، لیکن اس میں امام مبرد کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، حتی جو ہے یہ اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو امام مبرد کے علاوہ باقی نحویوں کا نزدیک حتی ہو یہ عبارت غلط ہے، لیکن امام مبرد کہتے ہیں حتی ہو والی عبارت ٹھیک ہے۔ آگے امام مبرد کی دلیل بھی موجود ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک تو حتی جو ہے وہ ضمیر پر استعمال نہیں ہوتا، لیکن ہم آپ کو شعر دکھاتے ہیں، اس شعر کے اندر حتی ضمیر پر لگا ہے، اور کسی عربی شعر کے اندر پہچان ہو جاتی ہے الفاظ کی کہ کون سے الفاظ کہاں استعمال ہوتے ہیں اور کون سے الفاظ کہاں استعمال نہیں ہوتے۔ اور وہ شعر کیا ہے؟ فلا واللہ لا يبقي ناس فتن حتی کا یبنا ابی زیاد، خدا کی قسم کوئی آدمی بھی باقی نہیں رہے گا اور نوجوان بھی، یہاں تک کہ اب اے ابن زیاد تو بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا اس میں محل استشہاد کیا ہے؟ حتی کا۔ امام مبرد کہتے ہیں دیکھو حتی یہاں پر کاف ضمیر پر داخل ہوا ہے اور شعر کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اور اشعار ہی کلام کو پہچاننے کی کسوٹی ہے۔ اب حتی کا یہاں ضمیر پر استعمال ہو رہا ہے نا، حتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حتی ضمیر پر داخل ہوتا ہے، صرف اس میں ظاہر کی بات نہیں ہے بلکہ ضمیر پر بھی یہ کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے۔ ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ فشاذ، کہ یہ کلام شاذ ہے، کیونکہ اشعار کے اندر وہ چیزیں بھی استعمال ہو جاتی ہیں جو عام کلام میں استعمال نہیں ہوتی، صرف اشعار کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ فلا واللہ، پس اللہ کی قسم، لا یبقی اناس، لوگ باقی نہیں رہیں گے، فتن جوانی کی حالت میں، حتیٰ کا یہاں تک کہ تو بھی اے ابن زیاد، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، ان پر بڑھاپا آ کر ہی رہے گا، ہمیشہ جوانی نہیں رہے گی۔ ابن زیاد جو اپنے آپ کو بہت بڑا جوان سمجھتا ہے، تیری جوانی بھی ختم ہو جائے گی۔ وفی وہی ظرفیت، فی جو ہے یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، والماء فی الکوز، پانی کوزے کے اندر ہے، وہ بمعنی علا، فی کبھی علا کے معنی میں بھی آتا ہے، علا اوپر کے معنی میں، قلیلاً بہت کم استعمال ہوتا ہے علا کے معنی میں، نحو قولی تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا اصلبنکم فی جذوع النخل، فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو کہ یقیناً میں تمہیں چڑھا دوں گا کھجور کے تنوں پر، تنوں میں تو نہیں ہوتا، تنوں کے اندر تو نہیں چڑھایا جاتا نا، تنوں کے اوپر پھانسی دی جاتی ہے رسی باندھ کر۔ والباء للالصاق، حروف جارہ میں سے ایک حرف با، با جو ہے یہ الصاق کے لیے آتی ہے، کسی چیز کو ملانے کے لیے، پھر وہ ملانا یا تو حقیقتاً ہوگا، جیسے بھی داؤن، اس کے اندر بیماری ہے، اب بیماری کا وجود کے اندر ہونا یہ حقیقت ہے، کبھی یہ ملانا مجازن ہوگا، جیسے آپ کہتے ہیں مررت بزید، میں گزرا زید کے ساتھ، اب ساتھ گزرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو رگڑ دے کے گزرے، بس اس کے قریب سے گزر گئے۔ ای التصق مروری، یعنی میرا گزرنا ساتھ ہوا بمکان، اس جگہ کے، یقرب منہ زید، جس کے زید قریب تھا۔ ولیل استعانتی، کبھی یہ استعانت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
استعانت کا معنی مدد، جیسے آپ کہتے ہیں کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، مطلب قلم کی مدد سے میں نے لکھا۔ وقد یکون للتعلیل کقولہ تعالی انکم ظلمتم، کبھی یہ تعلیل کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتخاذکم العجل، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وللمصاحبت، مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، مصاحبت کا معنی ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں خرج زید بعشیرتہ، زید نکلا اپنے قبیلے کے ساتھ۔ وللمقابلۃ، مقابلے کے لیے بھی با استعمال ہوتا ہے، جیسے بعت ھذا، میں نے اس چیز کو بیچ دیا، بذاکا، تیرے مقابلے میں، تیرے بدلے میں، تیرے بدلے میں نے اس کو بیچ دیا۔ وللتعدیۃ، تعدیہ کے لیے بھی، تعدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فعل لازم کو فعل متعدی کر دیتا ہے با، جیسے ذهبت، ذهبت کا معنی ہوتا ہے میں گیا، لیکن جب آپ کہتے ہو بزید، با لگا دیتے ہو زید کے شروع میں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ذهبت بزید، میں زید کو لے گیا۔ ایک ہے جانا، ایک ہے لے جانا، جانا فعل لازم ہے، لے جانا فعل متعدی ہے۔ اور اسی طرح بعض ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے جلست بالمسجد، میں مسجد میں بیٹھا، با فی کے معنی میں۔ وزائدتن قیاسن فی خبر نفی، یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ با جو ہے یہ نفی کی خبر میں جب آئے گا تو یہ زائد ہوگا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، جیسے ما زید بقائم، اب دیکھیں ما نفی کے لیے ہے اور قائم خبر ہے، خبر پر با داخل ہے، اور یہ بات زائد ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ وفی الاستفہام، اور اسی طرح استفہام کی اندر بھی مبتدا کی خبر با کے ساتھ آئے گی اور وہاں پر با زائد ہوگا، جیسے حل زید بقائم، اب قائم خبر ہے، با اس میں زائد ہے۔ وسمان فی المرفوع، اب یہ تو قیاس ہے، یعنی ضابطہ ہے، قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضابطہ۔ ضابطہ کیا ہے کہ با زائد استعمال ہوتا ہے کہاں پر؟ نفی کی خبر میں اور استفہام کی خبر میں بس، لیکن با کا زائد ہونا مرفوع کے اندر، مرفوع سے مراد فاعل، یا مرفوع سے مراد مطلقاً خبر، اور جتنے بھی مرفوعات ہیں ان دو کے علاوہ، کہ جب مرفوع مبتدا ہو اور اس کے شروع میں حرف نفی آ جائے، جب مرفوع مبتدا ہو اور اس کے شروع میں حرف استفہام آ جائے، تب تو مبتدا کی خبر میں با کو داخل کرنا یہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہے۔ لیکن باقی جو مرفوعات ہیں، 8 مرفوعات، 7 مرفوعات باقی بچ گئے، وہاں پر با زائد آئے یا نہ آئے، اس کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ عرب کہاں پر استعمال کر رہے ہیں، وہاں کر لیں گے با کو زائد، اور جہاں پر عرب استعمال نہیں کریں گے وہاں با کو ہم بھی زائد استعمال نہیں کریں گے۔ نحو جیسے بحسبی کا زیدن، اب یہاں پر دیکھیں زیدن یہ خبر ہے، بحسبی کا مبتدا ہے، اب اس مبتدا کے شروع میں نہ تو حرف نفی ہے نہ حرف استفہام ہے، لیکن اس کے باوجود بحسبی کا با کے مبتدا کے شروع میں کیا آ گیا؟ با، اور یہ با زائد ہے۔ ای حسبک زید وکفا باللہ شہیدا، دوسری مثال دے دی۔ اب یہاں پر لفظ اللہ فاعل ہے، اور فاعل کے شروع میں قاعدے اور ضابطے کے مطابق با زائد نہیں آتا، لیکن قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ہم اسے استعمال کرنے کے اب کیا کیا ہے؟ پابند، کیونکہ زبان جو ہوتی ہے وہ اہل زبان کے مطابق ہی بولی جاتی ہے۔ وفی المنصوب نحو القی بیدہ، اسی طرح القا بیدہ، القی یعنی القا بیدہ، اسی طرح منصوبات کے اندر با کا زائد استعمال ہونا یہ بھی خلاف ضابطہ ہے، عرب استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، جیسے القا بیدہ، اب یہ بیدہ مفعول ہے القا کا، اور اس کے شروع میں با زائد ہے، اصل میں القا یدہ، اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ واللام، حروف جارہ میں سے ایک ہے لام، وہی الاختصاص، یہ اختصاص کے لیے آتی ہے، یعنی کسی چیز کو آپ کسی چیز کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ خاص کر دیتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں الجل للفرس، جل جو ہے یہ گھوڑے کے لیے، یعنی گھوڑے کے ساتھ یہ جل جو ہے خاص ہے۔ اچھا جی، وللتعلیل، لام کبھی علت وجہ بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ضربت، تو میں نے اس کو مارا، بھائی کیوں مارا؟ تو آپ کہتے ہیں للتعذیب، ادب کے لیے، یعنی یہاں لام علت بیان کر رہی ہے، مارنے کی وجہ بیان کر رہی ہے۔ وزائد لام زائد بھی ہوتی ہے، کقولی تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ردیف لکم، ای ردیفکم، وہ تمہارے پیچھے آیا، لکم، کم کے شروع میں جو نام ہے یہ زائد ہے، اور کم مفعول بھی ہے ردیفہ کا۔
वबिमाना अन, लाम अन के माने में भी इस्तेमाल होता है। इदा उस्तुमिल मअल क़ौल कक़ौलिही ताला, लेकिन अन के माने में कब इस्तेमाल होगा? जब मस्दर कौलुन से कोई फेल उस कलाम में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप कहते हैं वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, काफिरों ने कहा लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से। इसका तर्जुमा असल में क्या है? ये अनिल्लज़ीना आमनू, से का तर्जुमा अन से होता है। लौ काना खैरम मा सबक़ूना इलैहि व फीहि नज़र, लेकिन इसमें नजर है। नजर का मतलब यह है इसमें इश्काल है। अब वो इश्काल क्या है वो फिर नहव की इंशाल्लाह बड़ी किताब में हम पढ़ लेंगे। वबिमान अलवाउ फिल क़स्म लित्तअज्जुब, और इसी तरह लाम जो है ये कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है, ताज्जुब के मकाम पर। वाव कस्मिया के माने में भी आएगा, लेकिन कहाँ पर? ताज्जुब के मकाम पर। जैसे आप कहते हैं लिल्ला, ये जैसे एक शेर है हजली का, हजली एक शायर है, उसका एक शेर है, लिल्लाहि यबक़ी अलल अय्यामि ज़ू हयदिन बिमुशमखिर्रिन बिज़्ज़ियानु वल आसू। खुदा की कसम, दोनों के गुजरने पर बाकी नहीं रहेगा गिरा वाले सींगों वाला पहाड़ी बकरा भी ऐसी बुलंद पहाड़ी में जिसमें जय्यान और आस हैं। थोड़ा सा तर्जुमा मुश्किल है शेर का, तो आप इसके मुश्किल अल्फाज देख लें। तो इसमें मुश्किल एक लफ्ज आ रहा है जू हयद, इसको पहले देख लें। जू हयद, जू हयद कहते हैं और उस गिरह को, एक गिरह होती है ना, गिरह गांठ, उस गिरह को जो पहाड़ी बकरे के सींग पर होती है। पहाड़ी बकरा होता है ना, तो उस पहाड़ी बकरे के जो सींग होते हैं उसके आखिर में गिरा सी बनी होती है। तो जू हयत किसको कहते हैं? पहाड़ी बकरे के सींग पर जो गिरा जैसी शक्ल बनी होती है उसको कहते हैं जू हयत। और मुशमखिर, मुशमखिर बोलते हैं बुलंद बाला पहाड़ को। और जय्यान खुशबूदार घास। और अल-आस इसका माना है रिहान का दरख्त। जय्यान खुशबूदार घास और अल-आस रिहान दरख्त, ये खुशबूदार जो घास है अज़य्यान, और आस जो कि एक दरख्त है रिहान का, ये दोनों कहाँ उगते हैं? ये बुलंद बाड़ा पहाड़ों पर उगते हैं। तो वो कहते हैं अल्लाह की कसम, यबकी अलल अय्यामी जू हयदिन, के दिनों के गुजरने पर, जब दिन गुजर जाएंगे, जमाना गुजर जाएगा, तो जमान, इसका पहले मफहूम समझ लेना, यानी वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि जमाने के गुजरने के साथ साथ पहाड़ों पर उगने वाले ये घास और पहाड़ों पर उगने वाले ये दरख्त और इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने वाले पहाड़ी बकरे भी बाकी नहीं रहते। जब वो बाकी नहीं रहते तो इसका मतलब यह है कि जमाने में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लिल्लाही ला यबका है असल में, लाम यहाँ पर जायद है, वो हजफ महजूफ है। अल्लाह की कसम, ला यबका अलल अय्याम, दिनों के गुजरने पर बाकी नहीं रहेगा, जू हयदिन, सींगों वाला पहाड़ी बकरा, बिमुशमखिर्रिन, बुलंदो बाला पहाड़ में। वो बुलंदो बाला पहाड़ अज़्ज़यान वल आस, जहाँ पर खुशबूदार घास उगती है और रेहान दरख्त उगता है। व रुब्बा, रुब्बा जो है ये तकलील के लिए आते हैं, किल्लत को बयान करने के लिए। कमा अन्ना कम अल खबरियत लित्तक्सीर, जिस तरह के कम खबरिया पीछे हम पढ़ चुके हैं कम खबरिया के बारे में, कि कम खबरिया कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं कम लकीतु रजुलन, मैं कितने ही लोगों से मिला हूँ। व तुस्तहक्कु सदरुल कलाम, यहाँ से एक ज़ाब्ता बयान फरमा रहे हैं रुब्बा से मुताल्लिक, कि रुब्बा जो है ये सदर कलाम चाहता है, मतलब कलाम के शुरू में आता है रुब्बा। वला तदखुलु इल्ला अला नकिरतिन मौसूफतिन, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह रुब्बा का मदखूल बयान फरमाते हैं कि रुब्बा दाखिल किस पर होता है। तो फरमाते हैं रुब्बा जो है ये नकिरा मौसूफा पर दाखिल होता है, या फिर जमीर मुबहम मुफरद मुजक्कर पर दाखिल होगा, जमीर मुबहम पर दाखिल होगा। जैसे इसकी मिसाल देखें, मिसाल इसकी देखें पहले कि रुब्बा दाखिल हो नकिरा मौसूफा पर। जैसे रुब्बा रजुलिन करीमिन लकीतु, अब रुब्बा किस पर दाखिल है?
रजुलिन पर ये नकिरा है और इसकी सिफत भी है करीमिन, ये इसकी सिफत है। और मुजमरिन मुबहमिन मुफरदिन मुजक्करिन अबदन मुमय्यजुन, या फिर ये दाखिल होगा जमीर मुबहम पर और वो जमीर मुबहम मुफरद मुजक्कर की होगी। इसकी भी मिसाल आगे देखें। और उस जमीर मुबहम मुफरद मुजक्कर की तमयीज हमेशा किसके साथ आएगी? नकिरा मंसूबा के साथ। जैसे रुब्बाहु रजुलन, अब रुब्बा किस पर दाखिल है? जमीर मुबहम पर दाखिल है और जमीर किसकी है? मुफरद मुजक्कर की, और इसकी तमयीज नकरा मंसूबा के साथ है रजुलन। व रुब्बाहु रजुलैन, ये दूसरी मिसाल, तो रुब्बा किस पर दाखिल है? मुफरद मुजक्कर पर, और इसकी तमयीज जो है ये नकरा मंसूबा है, यानी ये नकरा है ना रजुलैन, लेकिन है हालत नस्बी में। वरुब्बहु रिजालन, तीसरी मिसाल भी दे दी कि रुब्बा का जो मदखूल है वो तो जमीर मुफरद मुजक्कर ही होगी, अलबत्ता उसकी तमयीज नकरा मंसूबा होगी, चाहे नकरा मंसूबा मुफरद हो, चाहे नकरा मंसूबा तस्निया हो, चाहे नकरा मंसूबा जमा हो, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, लेकिन रुब्बा का जो मदखूल है वो जमीर मुबह मुफरद मुजक्कर ही होगी, ना तो वो मुफरद से तस्निया होगी ना जमा, और ना ही मुजक्कर से मुअन्नस होगी। जैसे रुब्बहु इम्राअतुन वरुब्बहु इम्राअतैन, बस यहाँ तक देख ले। वरुब्बहु इम्राअतुन, अब रुब्बा का जो मदखूल है वो जमीर मुफरद मुजक्कर ही है, लेकिन इम्राअतन ये हालत नस्बी में नकरा मंसूब है अगरचे मुअन्नस है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वइंदल कूफियैन यजिबुल मुताबकत, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने कूफियों का मजहब बयान फरमाना है। कूफी हजरात कहते हैं कि जब रुब्बा का मदखूल जमीर होगी तो जरूरी है कि उस जमीर की जो तमयीज है उन दोनों के अंदर मुताबकत हो, मुफरद होने और मुजक्कर होने में भी, वाहिद तस्निया जमा होने में भी। कि अगर रुब्बा की जमीर जिस पर रुब्बा दाखिल है वो मुफरद मुजक्कर की जमीर है तो तमयीज भी नकरा मंसूबा मुफरद मुजक्कर हो। जैसे मिसाल देखें, रुब्बा हुमा रजुलैन, अब रुब्बा का मदखूल हुमा जमीर है और उसी के मुताबिक ही रजुलैन आया है। वो कहते हैं सिर्फ तमयीज नहीं बदलेगी बल्कि तमयीज के साथ रुब्बा का मदखूल भी बदल जाएगा, मुताबकत जरूरी है। वक़द तल्हक़ुहा मलकाफ़तु फ़तदख़ुलु अलल जुमलतैन, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि रुब्बा के आखिर में मा काफा भी आ जाता है। अब मा काफा क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर तुम सुन लें कि मा काफा उस माँ को बोलते हैं जो किसी भी कलमे के आखिर में आए तो उसको अमल करने से रोक दे। अब रुब्बा का अमल क्या है कि रुब्बा हरूफ जारा में से है, और हरूफ जारा क्या करते हैं? अपने मदखूल को जेर दे देते हैं, लेकिन रुब्बा के आखिर में जब माँ आ जाएगा तो रुब्बा अमल करना छोड़ देगा, और फिर रुब्बा दाखिल होगा जुमला इस्मिया पर और जुमला फ़िअलिया पर। नहू जैसे रुब्बमा क़ाम ज़ैदुन, अब रुब्बा के आखिर में मा आ गया है तो क़ाम ज़ैदुन जुमले पर ये दाखिल है, अमल नहीं कर रहा। रुब्बमा ज़ैदुन क़ाइम, रुब्बा के आखिर में मा आ गया और ये जुमला इस्मिया पर दाखिल हो गया, ज़ैदुन क़ाइम जुमला इस्मिया है ना। वला बुद्द लहा मिन फ़िअलिन माज़िन लिअन्न रुब्ब लित्तक़लीलिल मुहक़्क़क़ व हुवा ला यतहक़्क़क़ु इल्ला बिही। यहाँ से एक फायदा बयान फरमाते हैं, वो फायदा ये है कि जब रुब्बा फेल पर दाखिल हो तो जरूरी है कि वो फेल माजी हो, फेल मुजारे ना हो। क्यों? इसलिए कि रुब्बा आता है किसी बात के सबूत को बयान करने के लिए कि ये बात हकीकतन वाकईतन साबित हो चुकी है, और किसी काम का साबित होना वो जमाने माजी के अंदर ही होता है ना। अभी हाल में तो कोई काम साबित नहीं होगा, मुस्तकबिल में तो नहीं होगा, हाल में और मुस्तकबिल में तो काम के होने की सिर्फ उम्मीद होगी। हाँ, काम के सबूत की जो यकीनी बात है वो माजी के साथ खास है। वला बुद्द लहा मिन फ़िअलिन माज़िन, और जरूरी है रुब्बा के लिए कि वो दाखिल हो फिल माजी पर, लिअन्ना रुब्बा, इसलिए कि रुब्बा लित्तक़लीलिल मुहक़्क़क़, वो उस कमी को बयान करता है जो हकीकतन साबित हो। वही ला यतहक़्क़क़ु इल्ला बिही, ऐसी कमी जो हकीकतन साबित हो वो नहीं होती मगर उसी के साथ, इन फिल माजी के साथ। वयुहज़फ़ु ज़ालिकल फ़िअलु ग़ालिबन, और इसके फेल को अक्सर हज़फ भी किया जाता है। जैसे आप कहते हैं रुब्बा रजुलिन अकरिमनी फी जवाब मन कल हल लकीत मन अकरमका, कि क्या आप एक आदमी आपसे पूछता है ना कि क्या आप उस शख्स से मिले हैं जिसने आपकी इज्जत की, तो आप कहते हैं रुब्ब रजुलिन अकरिमनी, कि मैं बहुत थोड़े ऐसे आदमियों से मिला हूँ जिन्होंने मेरी इज्जत की है। अब रुब्बा रजुलिन, इसके रुब्बा के बाद
जो फेल माजी था वो यहाँ पर हजफ हो गया, ऐसा मतलब रुब्बा रजुलिन अकरिमनी लकीतुहु, लकीतुहु फेल को आपने क्या कर दिया, हजफ कर दिया। फ़अकरिमनी सिफतुर रजुल, अब यहाँ से इसकी तरकीब भी बयान कर दी, ये जो इबारत है ना रुब्बा रजुलिन अकरिमनी, ये तरकीब भी बयान कर दी कि अकरिमनी ये अर रजुल की सिफत है, ये जो है ना अर रजुल ये वाला इसकी सिफत है अकरिमनी लकीतुहु, व लकीतुहु फ़िअलुहा, और लकीतुहु ये अर रजुल का फाइल है, अर रजुल का फेल है, लकीत फेल है ना, इसका फाइल कौन होगा, रजुल, तो वो महजूफ, और वो यहाँ पर महजूफ है। वावुन रुब्बा वही अलवाउल्लती, तब बस यहाँ तक कर लेते हैं आज, रुब्बा की बहस थोड़ी लंबी है तो इसको यहाँ तक खत्म कर लेते हैं। जी यहाँ तक समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज थोड़ा सा सबक लंबा हुआ लेकिन चलें कोई नहीं, जी सर।